बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 25 मार्च और पीर का दिन है। इस हुकूमत को कायम हुए अभी एक महीना भी नहीं गुजरा कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के अंदर इस वक्त ये बहस हो रही है कि क्या जो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और एक वसीउल बुनियाद एजेंडे की ज़रूरत है। क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में ये हुकूमत उन तमाम चैलेंज से नबर्द आज़मा होने की सलाहियत रखती है या नहीं रखती, और क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जगह किसी और को अगर वज़ीर आज़म बनाया जाए तो क्या क्या ऑप्शंस दरकार होंगे। इसके ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें PMLN के अंदर भी और फिर इत्तेहादी हुकूमत जो है उसके अंदर भी और फिर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान जो पावर कॉरिडोर्स हैं उसके अंदर भी जो है कि बड़ी ये बहस इस वक्त चल रही है। और इसका कुछ हम आपसे जो है कि कुछ तफसीलात शेयर करेंगे। और दूसरा बड़ा मामला जो है कि वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की मीटिंग हुई। उसके अंदर कुछ तलकलामी हाथापाई भी हुई शेर अफजल मरवत की और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की। फिरदौस शमीम नकवी बेसिकली कुछ चीज़ों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे कि शेर अफजल मरवत को मीडिया के ऊपर आकर उस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जो हेडलाइंस की या ख़बरों की ज़नत बनती है और जिसके नतीजे में तासुर पैदा होता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तितर बितर या टूट फूट का शिकार है। तो उसके ऊपर शेर अफजल मरवत जो है कि अपना मौक़िफ़ बयान करना चाह रहे थे, लेकिन नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने इसके अंदर इंटरफेरेंस की, मुदाखलत की, जो गर्मा गर्मी तल कलामी में और यहाँ तक के हाथापाई तक मामला गया। लेकिन फिर बैरिस्टर गौर और दीगर जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने बीच बचाव करवा के इस मामले को ठंडा किया। लेकिन एक जो बड़ा अहम चीज़ है वो एक चीज़ तो सामने आई कि PTI ने ये फ़ैसला किया है कि वो राना सनाउल्लाह साहब और मरीम नवाज़ साहबा के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। और जो ख़ास तौर के ऊपर जो पॉलिटिकल रिवाइवली इस वक्त मौजूद है, और राना सनाउल्लाह साहब ने इलेक्शन से पहले भी एक बयान दिया था और कहा था कि जब उनको अपने सियासी वजूद की बका का मामला होगा तो फिर वो तमाम हर किस्म के गैर आइनी, गैर इखलाकी और गैर कानूनी किसी चीज़ की कोई चीज़ नहीं देखेंगे और वो तमाम हद तक क्रॉस करेंगे। उसी नोयत का भी फिर रिसेंटली भी उनके स्टेटमेंट आए थे। तो उन स्टेटमेंट को लेकर जो है कि ये तहरीक इंसाफ जो है कि वो पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर भी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी कहा जा रहा है कि मुकदमा दर्ज करेंगे। इस वक्त जो बुनियादी ज़रूरत मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो ये इंटर पार्टी और ये पार्टियों के दरमियान जो है कि ये कशमकश या कशीदगी जो है कि इसको बढ़ाने की तो शायद इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बुनियादी जो चैलेंजेस हैं वो यही है कि PTI को ये फोकस करना चाहिए एक तरफ के उनकी जो लीडरशिप के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, अपीलें हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समात हैं, केसेस उनके बड़े मजबूत हैं, चाहे वो साइफ़र केस हो, चाहे तोशाखाना केस हो, चाहे वो इद्दत में निकाह का केस हो। तो उनको फोकस एक तो उसके ऊपर करना चाहिए ताकि वहाँ पे अच्छी तगड़ी तैयारी करके और कोशिश करें कि जितना वो लंबी तारीख़ों की बजाय जल्द से जल्द समात हो और वहाँ से अपने हक़ में फ़ैसले लें ताकि इमरान खान को बाहर लाया जा सके। और दूसरा जो अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से भी हुकूमत तेज़ी दिखा रही है और उनकी कोशिश ये है कि साइफ़र केस या तोशाखाना केस, उनको भी पता है ये तीनों केसेस के अंदर सज़ाएँ ख़त्म हो जानी है, तो जब ख़त्म हो रही हो तो वो तीसरे केस में सज़ा दे दें ताकि उसकी फिर अपील और मनाइल गुजर जाए और जितना ज़्यादा इमरान खान को जेल में रखा जाए उनकी कोशिश है। क्योंकि इस वक्त हुकूमत को भी ये मालूम है और हुकूमत के पीछे जो हुकूमत है उनको भी ये मालूम है कि इमरान खान का बाहर आने का मतलब ये है कि ये हुकूमत फिर अपने पाँव के ऊपर नहीं खड़ी हो सकेगी। और इस वक्त जो कोशिश की जा रही है, जो चैलेंजेस मैंने बात की शुरू के अंदर भी कि इकनॉमिक चैलेंजेस है, पोलिटिकल चैलेंजेस हैं, कि उनसे नबर्द आज़मा होने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटजी या इकदाम उठाए जा सकें कि इन्वेस्टर का एतमाद जो है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर डेवलप हो और कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी आ जाए कि पाकिस्तान जो है कि बज़ाहिर ये देखे कि इकनॉमिक अपने पाँव के ऊपर खड़ा होने की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो जाए तो फिर मामला को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन क्या ये शहबाज शरीफ साहब ये सारा कुछ कर पाएंगे, इसके ऊपर जो है कि PMLN के अंदर भी जो राय है वो डिफरेंट है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ऐसा नहीं हो सकेगा। अगर होना होता तो पहले ही 16 माह की हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की थी, उसमें इफ्ता इस्माइल थे, फिर बाद में इसहाक डार भी आ गए और अभी इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं होंगे। तो वो अगर उस वक्त नहीं कर पाए तो अभी क्या कर पाएंगे। नंबर 1 ये बात है। दूसरा मामला है, इस वक्त आप ये देख रहे होंगे शायद खान अब्बासी हों, ख्वाजा आसिफ हों, हनीफ अब्बासी हों, इफ्ता इस्माइल हों, मोहम्मद ज़ुबैर हों और जावेद अब्बासी जो हैं कि वो एबटाबाद वाले, मेहताब अब्बासी, ये सब के सब जो है कि एक के बाद दूसरा जावेद लतीफ़ जो है कि जिस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं वो नून लीग के अंदर जो इस वक्त कशमकश है उसकी भी अक्कासी करती है कि जो इंतखाबी नताइज मरतब हुए, जो इंतखाबी नताइज की तवक्को की जा रही थी वो नहीं थे। फिर इस वक्त शरीफ फैमिली के अंदर जो है कि वो भी आप देखें, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त बिल्कुल तनख्वाह नज़र आ रहे हैं कि वो चाहे मरकज़ में हुकूमत में आप देख लें, पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं है, दीगर इत्तेहादी भी उस तरह से उनके साथ नहीं है,
وہ جس فورم پہ کہیں جاتے ہیں تو وہاں بھی وہ تنہا نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز اکٹھے آپ کو، چاہے وہ کیبنٹ میٹنگ پنجاب کی ہوں، چاہے وہاں پہ ترک سفیر کی ملاقات ہو، پھر اسی طرح سے اگر مختلف جگہوں کے اوپر ہمدردی جتانے جانا ہو تو وہاں پر بھی نواز شریف اور مریم نواز صاحب اکٹھے ہوتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب وہاں پر بھی تنہا نظر آ رہے ہیں. پھر تیسری ایک سب سے اہم بات جو جاوید لطیف بار بار جس چیز کا اظہار کر رہے ہیں، حنیف عباسی نے بھی بہت سی باتیں کی ہیں اور انہوں نے خواجہ آصف کو بھی کافی رگڑا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پی ایم ایل این کے ایک تو اندر ہے، پھر پی ایم ایل این کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ہیں وہ بھی کچھ بہتر دکھائی نہیں دے رہے اس وقت. شہباز شریف صاحب اگرچہ حکومت میں آ چکے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کی جو پبلک ایکسیپٹنس ہے اور یہ پھر بڑے جو پاور کوریڈورز ہیں اس کے اندر ان کی ایکسیپٹنس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور پھر میاں نواز شریف صاحب اپنی جو واپسی ان کی تھی کہ وہ تو آئے تھے چوتھی پر وزیر اعظم بننے کے لیے، لیکن وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے. اب ان کو ایک صوبے کے اندر آپ نے بٹھا دیا ہے، اور وہ جو ہے کہ جس انداز کے اندر وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو وہ ایک بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب واپس اپنا، وہ جو ووٹ کو عزت دو کا تھا یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو تھا اس کو وہ بحال کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے وہ جاوید لطیف صاحب وقتاً فوقتاً بیانات دیتے ہیں. اور ابھی کیونکہ اس وقت خواجہ سعد رفیق کو، رانا ثناء اللہ کو، رانا مشہود اور بہت سے ایسے لوگوں کو جو الیکشن میں آ رہے تھے، ابھی ضمنی الیکشن نہیں لڑ رہے، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ پنجاب کے اندر اپنی تنظیم سازی کریں، اپنی پارٹی کو ایکٹیو کریں، متحرک کریں. کچھ لوگ جو اگر ناراض ہیں ان کو دوبارہ واپس لے کر آئیں، تاکہ اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے ساتھ ایک پھر پبلک کمپین چلانی پڑتی ہے اور عمران خان اگر مقدمات سے بری ہو کے باہر آئیں گے تو وہ تو سکون سے نہیں بیٹھیں گے، انہیں عوام کے اندر جانا ہے اور وہ ایک بھرپور کمپین چلائیں گے تو ان کا ہم مقابلہ کرنے کے قابل ہوں. یہ صورتحال جو ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں ہے، جنہوں نے نواز شریف کے لیے اتنا کچھ کیا، اتنا اہتمام کیا، اتنی سہولت کاری کی اور پورے جہان کی جو تنقید ہے وہ برداشت کر رہے ہیں صرف نواز شریف کو یہاں تک لانے کے لیے، اور پھر نواز شریف جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے، ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہو سکی. تو وہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف جو ہے کہ اس قسم کا کام کریں، اور نواز شریف صاحب اگر اس طرف جاتے ہیں تو پھر ان کے بھائی کی حکومت کو بھی خطرہ ہوگا، اور پھر نواز شریف صاحب کو خود بھی ان کے اپنے کیسز جو توشہ خانہ کے ہیں، بی ایم ڈبلیو گاڑیاں جو انہوں نے لی تھی توشہ خانہ سے، وہ قانوناً جرم ہے، تو وہ چیزیں بھی ساری کھل جائیں گی. تو یہ ساری چیزیں مکس ہو کے چل رہی ہیں. ایسے حالات کے اندر اس وقت لاہور اسلام آباد کے اندر بڑی بااثر لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ محسن نقوی جب سینیٹر بن جائیں، ابھی بھی پریکٹیکلی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حکومت شہباز شریف کی نہیں بلکہ محسن نقوی کی ہوگی اور وہی چلا رہے ہوں گے. اور ابھی تک جو اقدامات نظر آ رہے ہیں اس میں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ محسن نقوی جو ہے شہباز شریف کے کنٹرول میں نہیں بلکہ شہباز شریف بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ محسن نقوی کے کنٹرول میں. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر وہ سینیٹر بنتے ہیں، وزیر داخلہ بنتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے تک یہ بھی سامنے چیزیں آ جائیں کہ شہباز شریف کو ہٹا کے محسن نقوی کو ہی حکومت میں لایا جائے، اور پھر کوئی نیشنل اسمبلی کی سیٹ خالی کر کے تو پھر ان کو، جیسے شوکت عزیز کو نیشنل اسمبلی کی اٹک سے سیٹ خالی کروائی گئی تھی اور وہاں سے ضمنی الیکشن لڑوایا گیا تھا، تو پھر وہ پرائم منسٹر جب ان کو بنایا گیا تھا تو ایک اس وقت یہ بات چیت بھی ہو رہی ہے کہ ان کو ایز اے پرائم منسٹر بھی انٹروڈیوس کروایا جا سکتا ہے، تاکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ براہ راست کنٹرول جو ہے حکومت کا اپنے ہاتھ میں رکھ لے. اور اگر نون لیگ یا کوئی اور ایسا نیریٹو بنانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ ایک آپشن ہے، لیکن یہ آپشن کتنا جو ہے کہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس آپشن کے لیے پھر آپ کو ہاؤس میں نمبر بھی چاہیے ہوگا. اگر محسن نقوی صاحب آتے ہیں اور نہ شہباز شریف صاحب ہے یا نواز شریف صاحب ہے تو کیا پاکستان مسلم لیگ پوری کی پوری محسن نقوی کو سپورٹ کرے گی؟ یہ ایک ایسا چیلنج یا سوال ہے جس کے نتیجے میں اس آئیڈیا کو فلوٹ کرنا تو آسان ہے، لیکن امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کو بڑی مشکلات ہوں گی، کیونکہ پی ٹی آئی کبھی بھی محسن نقوی کو سپورٹ نہیں کرے گی. پی ایم ایل این بھی ایسی صورت میں کہ جب ان کی اپنی لیڈرشپ نہ ہو اور ان کو اگر لانچ کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی سپورٹ نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی اگر سپورٹ کرے گی تو اس کے پاس نمبر اتنا نہیں ہے. تو اس لیے یہ ابھی فارمولہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹس کے طور کے اوپر تو ضرور ہو سکتا ہے نون لیگ کے اوپر یا نواز شریف یا شہباز شریف کے اوپر، لیکن یہ قابل عمل فی الوقت دکھائی نہیں دے رہا. لیکن آگے جیسے صورتحال ہوتی ہے، جس طرح سے پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک کی باتیں ہو رہی ہیں یا ان کے اندر کوئی ایسا گروپ تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو لانچ کیا جائے، اگر یہ ہوتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور یہ کوئی منرف گروپ کو نمبر پورے کیے جائیں تو وہ ایک الگ سچویشن ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ابھی کچھ ٹائم لگے گا. دوسرا معاملہ سب سے اہم جو ہے کہ وہ کیسز کا معاملہ جو ہے کہ عمران خان کے سائفر کیس کے اندر جس قسم کی ریمارکس سامنے آئے ہیں اب تک کی ہیئرنگ کے اندر، یہ کیس بقول ہمارے سینئر جرنلسٹ جو ہے کہ ثاقب بشیر صاحب کی اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے کہ کوئی سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے اس وقت پروسیکیوشن کی طرف سے. جو جیل کا ریکارڈ ہونا تھا، چیزیں آنی تھیں، سی ویز آنے تھے، وہ بھی پیش نہیں کیے گئے ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے. اوپن ہیئرنگ شروع ہوئی ہے تو اوپن ہیئرنگ کے اندر اب
سوالوں کے کوئی جواب نہیں بن پا رہے، اور پھر عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ایک ایسا ڈاکومنٹ جس کی بنیاد کے اوپر کیس بنایا گیا، اب وہ ڈاکومنٹ نہ تو جج نے دیکھا، نہ پروسیکیوشن نے دیکھا، نہ وکیل نے دیکھا، نہ ہی ملزم نے دیکھا، تو پھر اس کا کیس کیسے بن سکتا ہے؟ یہ وہ سب سے بڑا سوال ہے، اور کیس بظاہر دکھائی دے رہا ہے ختم ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن صاحب اس کی اور کتنی ہیئرنگ کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے ان 2-4 دنوں کے اندر جو سماعت ہوئی ہے، کیس بالکل فارغ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد توشہانہ کیس بھی اسی قسم کا ہے، تو یہ 2 کیسز ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اس سارے حالات کے اندر ایک اور جو ساری تشویشناک بات ہے وہ پنجاب میں ایک بڑا استعفیٰ ہے، اور یہ ایچ ایس این کالج کے پرنسپل کا استعفیٰ ہے۔ یہ اس اعتبار سے بظاہر تو ایک انسٹیٹیوشن ایجوکیشن کا، لیکن جس انداز کے اندر فیس معافی کا معاملہ آیا، اگر آج چیمہ صاحب اور ان کی مسز کا موقف تسلیم بھی کر لیا جائے کہ وہ 2 سال سے ان کے بچے جو ہیں اسلام آباد میں ہیں، لاہور میں نہیں ہیں، کلاسز اٹینڈ نہیں کر رہے، اور ان کی فیس واقعی بات کی جا رہی ہے، تو کیا یہ اگر ایچ ایس این کی پالیسی میں نہیں تھا، اور یہ تھا کہ آپ کو فیس دینی ہوگی آپ اگر اٹینڈ نہیں بھی کر رہے کلاسز، کیا یہ سرکاری اداروں میں، باقی کالجز میں، باقی تعلیمی اداروں میں یہ پالیسی ہے؟ تو جواب نفی میں ہے۔ تو یہ ایک فیور لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہتر تھا کہ اگر آپ وہاں سے اٹینڈ نہیں کر رہے، آپ کہیں اور ایڈمیشن لے رہے، تو وہاں سے اپنے آپ کو جب آپ نکلے تھے اسی وقت اپنا نام جو ہے کہ وہ ڈسچارج کروا لیتے، اور جو اس وقت تک کے ڈیوز سے سارے کلیئر کروا کے نکل لیتے۔ لیکن اگر آپ وہاں پہ پڑھ نہیں رہے اور پھر فیس بھی نہیں ادا کر رہے، اور آپ نے وہاں پہ سیٹ بھی آکوپائی کی ہوئی ہے، تو پھر تو آپ کو جو ہے کہ اس کالج کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا پڑے گا، اور اگر آپ پرسن اسپیسیفک رولز چینج کرتے ہیں تو یہ بذات خود جو ہے کہ ایک فیور یا کرپشن یا کروری میں آتا ہے، مس یوز آف پاور میں آتا ہے۔ تو اس میں بھی یہ ایک المیہ ہوگا کہ اتنے بڑے تعلیمی اداروں کو آپ پولیٹیکل مقاصد یا ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور تعلیمی اداروں کو اگر ان سے آزاد چھوڑ دیا جائے اور وہاں پہ ایک میرٹ کی پالیسی رکھی جائے، تو میرا خیال ہے کہ ملک کافی آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بڑی سنجیدہ سوچ کی ضرورت ہے، ریدر دین کہ اس کے اندر آپ صفائیاں پیش کریں یا گناہ کے بعد عذر گناہ کی بات کرنے، میرا خیال ہے کہ یہ اس سے بڑا گناہ ہوگا۔ ہمیں تعلیمی اداروں کو ایٹ لیسٹ فوکس کرنا چاہیے کہ وہاں پہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔